Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 9th, मैं प्रोफेसर चंद शहजाद शोबा मुताला पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम लोगों ने दूसरा चैप्टर, दूसरा बाब स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो उसका तारुफ पढ़ा। तारुफ के बाद हम लोगों ने लाहौर रेजोल्यूशन को पढ़ा। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो क्रिप्स मिशन प्लान के ऊपर था कि क्रिप्स 1942 में आए, उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या था, पॉलिटिकल लीडर से मिले, फिर अपने प्रपोज़ल उन्होंने डिक्लेयर किए। प्रपोज़ल के डिक्लेयर करने के बाद वो अलग बात है कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव थे इसके कि, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया तो साथ ही मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और दे आर गोइंग टू डेवलप द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप किया। ठीक है, अब हम लोग आज बात करेंगे, आपका चैप्टर 2 है, इसका नाम है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनाब गांधी टॉक। जनाब गांधी टॉक 1944, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब जनाब गांधी टॉक का आगाज कैसे हुआ? जनाब गांधी टॉक, अब गांधी रोड अ लेटर टू कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इन जुलाई 1944। जुलाई 1944 को गांधी ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त लिखा। ही रोट माई हार्ट वॉज आस्किंग टू मी, मेरा दिल मुझसे ये पूछ रहा है, टू राइट अ लेटर टू यू, कि आपको एक ख़त लिखा जाए। आई एम नॉट ओनली द फ्रेंड एंड सर्वेंट ऑफ यू, मैं न सिर्फ आपका दोस्त हूँ बल्कि आपका खादिम हूँ, बट of the whole world, don't disappoint me. In reply to this letter, Qaid Azam Rahmatullah Alayh proposed the meeting in Bombay in the mid of August. उन्होंने ये कहा कि mid of August में हम लोग मीटिंग कर लेते हैं बॉम्बे में। तो however the meeting started in, यानी कि अगस्त भी गुजर गया, सितंबर को मीटिंग का आगाज़ हुआ। and it was decided the meeting of that instead of verbal discussion it is better to exchange letter so that the record of the viewpoint of both parties may be preserved, कि ये ना सिर्फ वर्बल डिस्कशन होगा क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट भी है। एक लीडर ने दूसरे लीडर को ख़त लिखा और ख़त में उसने उनसे मुलाकात करने का इरादा ज़ाहिर किया, तो उन्होंने फिर आगे से ये कहा कि इसको अगस्त के मिड में हम लोग कोशिश करते हैं रख लें, लेकिन अगस्त में ना हो सकी तो सितंबर 1944 में ये हुई। तो एक्सचेंज ऑफ लेटर हुए और एक्सचेंज ऑफ लेटर के बाद इनके पॉइंट ऑफ व्यू इनको प्रिजर्व कर दिया गया। और इन दिस मीटिंग गांधी सेड क्लियरली दैट represented nobody but himself. He said that he was not meeting with Qaid Azam as a representative of Congress. उसने वाज़े अल्फाज में ये कहा कि वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इसलिए नहीं मिलना चाह रहे कि वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है। कायद आज़म ऑब्जेक्ट टू इट एंड स्ट्रेस दैट unless talk are not held between two representatives of the two nations, he could not hope reach some positive result. हो सकता है कि इसका कोई मुस्बत नतीजा निकला है। तो कायद आज़म कन्विंस कर गए इस बात पे गांधी को, और द टॉक स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो आगाज़ जो है वो शुरू हुआ करारदाद पाकिस्तान के साथ, बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी, जो दो कौमी नज़रिए पर मुश्तमिल है। ड्यूरिंग द टॉक गांधी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी। गांधी ने उस टू नेशन थ्योरी को, दो कौमी नज़रिया को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। यानी रिफ्यूज़ करते हैं वर्बली किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। क्या करना?
جب ہم لوگ وربلی کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں اس کو ریفیوز کہتے ہیں، اور اگر ہم لکھ کر کسی چیز سے انکار کرتے ہیں تو اس کو ڈینائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو ریفیوز اور ڈینائی میں فرق پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب پروپوزل میڈ بائی گاندھی، جو اس نے پروپوزل لکھا تھا قائد اعظم کو کنونس کرنے کے لیے، آفٹر ہیونگ ڈائلاگ اینڈ correspondence قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، Gandhi said, although he was not supporter of the two-nation theory, yet if the Muslim League wanted to put Lahore resolution into the practical form, this issue should be delayed. اسی اگر آپ جو ہے قرارداد لاہور کو یا پاکستان کو فی الحال اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر ڈسکشن نہ کریں، فرسٹ they should achieve the freedom from the British collectively. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کیوں نہ مل کر پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں. آفٹر ورڈ کانگریس اینڈ مسلم لیگ میں سیٹل دا ایشو آف پاکستان نیچرلی، تو پھر کانگریس اور مسلم لیگ مل کر جو ایک یہ ایشو ہے اس کو ہم لوگ ریزالو کر لیں گے. تو بیٹا اس سے ان کی جو انٹینشن ہے وہ واضح طور پہ پتہ چل رہی تھی کہ what kind of intention of Gandhi. He wrote a letter to Qaid Azam Rahmatullah alayhi and took the permission how to meet him. So in the mid of August was decided Qaid Azam Rahmatullah alayhi on Bombay, the residence of Qaid Azam Rahmatullah alayhi, and after that the meeting was delayed and it was held in September 1944. تو 1944 and first of all when Gandhi came to جناب، اور جناب سے آ کے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ I am your servant and I am not the representative of the Congress, I am your brother, I am your friend, I am your servant. تو قائد اعظم نے کہا، ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ why not we both the representative of the both political party، کیوں نہ اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کی شیپ دے دی جائے، کیونکہ یہ وربل ڈائلاگ ہے. تو گاندھی نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ پہلے پاکستان کو حاصل کرنے کی آپ جو خواہش آپ نے قرارداد لاہور میں کی ہے، کیوں نہ ہم اس پر بعد میں سوچیں، پہلے ہم دونوں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں. تو قائد اعظم کو ان کی یہ جو باتیں تھیں وہ حماقت نظر آئی، وہ دھوکہ اور مکاری، ٹھیک ہے، اور چال بازی نظر آئی. اس لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو رپلائی کیا تو رپلائی میں انہوں نے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا، آئیں آگے جا کے پڑھتے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ adjudged the style adopted by the Gandhi is nothing but cheating and hypocrisy and cunningness. cheating, hypocrisy اور cunningness یعنی کہ دھوکہ مکاری اور چال بازی پر مشتمل تھا. ان کا جو بھی اسٹائل اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے، he emphasized that the British must settle the issue of Pakistan before the freedom of India. ٹھیک ہے، انڈیا کی فریڈم سے پہلے وہ پاکستان کا مسئلہ حل کرے. کانگریس اینڈ ہندوز کو ناٹ بی ریلائڈ اپون، ہم کانگریس پر اور ہندوؤں پر اعتماد، ریلائڈ اپون کا مطلب ہوتا ہے ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے. تو بیٹا ہندوؤں کے نیچر میں شروع سے ہی مکاری ہے. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر، جتنے بھی ہمارے جو دانش مند لوگ تھے، دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہندوؤں سے، یہودیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ چال باز لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ 1999 میں وین اٹل بہاری واجپئی came in Pakistan، ٹھیک ہے، with the message of peace and harmony between the both countries. تو اس میں پاکستانی قوم نے اس پر اعتراض کیا. میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم بہت زیادہ باشعور بن چکی ہے ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے. ہمیں ابھی اپنا اچھا برا نظر آ رہا ہے، کون سی گورنمنٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سی گورنمنٹ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. وی کین میک دا ایزیلی ڈیسیجن اگینسٹ اینی گورنمنٹ اینڈ اینی پولیٹیکل پرسنالٹی آف پاکستان. تو لوگ یہ شعور میڈیا کی وجہ سے آتا ہے. جن ممالک کا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اگر ان پڑھ بھی ہیں تو ان میں شعور ہوتا ہے کہ وہ. تو جناب گاندھی ٹاک میں اب گاندھی بھی ایک دانشور تھے، ایک بہت بڑے قانون دان تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت کمپیٹنٹ انسان تھے، بہت زیادہ عقل مند اور دانشور تھے. اس لیے جب گاندھی نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جب ملنے کی بات ہوئی
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئے مل لیں. پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کسی ریپریزنٹیٹیو انسان کی حیثیت سے آپ کے پاس نہیں آیا, بلکہ میں ویسے ہی آپ سے کروں, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک ایسی ڈائریکشن دی اپنی ڈسکشن کو کہ فرسٹ آف آل انہوں نے لاہور ریزولوشن کو ریفیوز کر دیا ماننے سے. انہوں نے کہا کہ ہم قرارداد لاہور کو اور پاکستان کو ریفیوز کرتے ہیں, پہلے کیوں نہ مسلم لیگ اور کانگریس مل کر, کیونکہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا 1940 میں, اس سے ہندوؤں کو بھی بہت بڑا کھٹکا تھا کہ اب مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. 1937 کے الیکشن کے بعد ہندوؤں کے جو عقائد تھے, ہندوؤں کے جو موٹو تھے, وہ مسلم پولیٹیکل لیڈر کے دماغ میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ کڑی ضرب لگی اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے مسلمانوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ they could not be relied upon the Hindus and as well as the Congress. So it is not the only Qaeda-Azam vision toward with the Congress point of view and the Gandhi point of view, but it also the opinion of the whole Muslim Ummah of the subcontinent. Muslim Ummah جو پوری کی پوری سب کانٹیننٹ میں رہتی تھی, صرف قائد-اعظم تو ان کی نمائندگی کر رہے تھے. قائد-اعظم تو ان کی ان باتوں کو گاندھی تک یا پولیٹیکل پارٹی تک یا گورنمنٹ تک پہنچا رہے تھے. ایکچوئل اگر دیکھا جائے تو برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والا ہر مسلمان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کانگریس کے اوپر کسی طرح کا بھی رلائی کیا جائے, کیونکہ خلافت موومنٹ میں اور سول نافرمانی کی جو تحریک چلائی گئی تھی اس پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا گیا, اور ساتھ جو ہمارے افغانستان کی طرف ہم نے مائیگریٹ کیا, پھر ریشمی رومال موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طریقے سے افغان بارڈرز کے اوپر مسلمانوں کو شہید کروایا گیا, ٹھیک ہے, تو یہ ایسے واقعات ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ایونٹس ہیں جو اگر دیکھا جائے آج بھی اگر ان کے بارے میں سوچا جائے تو دل دہل جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ اسپیسیفکلی مسلمز دے آر اناویئر اباؤٹ دا ایجوکیشنل پالیسی اینڈ دے آر فار اوے فرام دا ایجوکیشن حاصل نہیں تھا, ایجوکیشن سے دور تھے, اسلامی عقائد سے ہٹ چکے تھے, تو یہ اسی لیے ان پر آزمائشیں آتی رہیں. چنانچہ کیا ہوا کہ جب دوبارہ سے مسلمانوں نے دین کی طرف مائل ہوئے, اور اس میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ علامہ محمد اقبال کا تھا, ٹھیک ہے, ہی پلیڈ دا وائٹل رول, انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. تو یہ بیٹا ایسی ڈسکشن ہے, یہ بہت لینتھی ہے, بٹ وی میڈ آن دا, میرے خیال میں ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن ہمیں کرنی چاہیے. تو ہم لوگ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سی آر فارمولہ پڑھیں گے, کیونکہ ابھی وقت کم ہے. ہم لوگ سی آر فارمولہ پڑھیں گے تو اس میں بہت زیادہ لینتھی ہے, وہ تو ہمارا لیکچر درمیان میں ہی رہے گا. تو آپ کا جو رپلائی آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے, رپلائی, تو رپلائی آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر بھی ہے, آپ اس کو نشان لگا دیجیے گا, ٹھیک ہے. واٹ واز دا رپلائی آف قائد اعظم محمد علی جناح ٹو گاندھی, گاندھی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا رپلائی کیا. تو اس پہ جو 3 لفظ دیے گئے ہیں, چیٹنگ, ہائپوکریسی اور کننگنیس, یہ 3 لفظ ایسے لفظ ہیں, ان 3 الفاظ کے 3 ورڈز کے 3 مارکس ہیں اینوئل ایگزام میں. اگر یہ کوشچن آتا ہے اور آپ اس کو لکھتے ہیں تو دیز 3 ورڈز آکوپائی دا 3 مارکس ان یور ٹاپک. آپ کے اس ٹاپک میں 3 مارکس ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیٹا جناب گاندھی ٹاک کے بعد سی آر فارمولہ, اور سی آر فارمولہ کے بعد شملہ کانفرنس, پھر آگے مینیفیسٹوز. ہم لوگ یہ بھی چیپٹر انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ سم اپ کر لیں گے, لیکن یہ لینتھی ہے. تو ان ٹاپک کو بہت ڈیٹیل سے, یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے 3 یا 4 سالوں سے 9th کی پی ایس ٹی کی بک انٹروڈیوس ہوئی, اور انہی ایگزام کے دوران میرے خیال میں کوئی شادر نادر کوئی ایسا پیپر ہوگا جس میں جناب گاندھی ٹاک کا کوشچن نہیں آیا. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن نمبر 4. سو رائٹ ان یور کاپی, ساتھ ساتھ اپنی کاپی میں لکھتے جائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹیکسٹ آف لاہور ریزولوشن جو تھا وہ آپ کا
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। इस तरह कायद आज़म पेज नंबर 21 के ऊपर कायद आज़म प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो 2 डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, इसमें से कोई सी भी 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी साथ साथ आप अपनी नोटबुक में शामिल करते जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। एनुअल एग्ज़ाम से पहले आपकी अगर कॉपीज़ मुकम्मल हुई, आपके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लिखते रहे साथ साथ, तो मेरे ख्याल में फिर आप बुक में फिर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे और आप किसी भी अपने क्लास फेलो की या दोस्त की आप हेल्प कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CR फार्मूला। इसको आप घर से भी पढ़िएगा। इंशाल्लाह हम लोग एक अगले लेक्चर में CR फार्मूला पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।